اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شعور کی رو کے حوالے سے۔ شعور عقل، سمجھ بوجھ، تمیز، ہوشیاری، احساس، دانائی اور بلوغ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شعور عقل کی ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں دانائی، آگہی اور خود شناسی کی خصوصیات پائی جائیں۔ اس لیے جو انسان عقل مند، دانا اور خود شناس ہو اسے ہم باشعور کہتے ہیں، جبکہ رو بہاؤ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انسانی ذہن میں خیالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے، ایک خیال سے دوسرا خیال، پھر تیسرا خیال، اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ مختلف خیالات ایک دوسرے کے سہارے آگے بڑھتے بڑھتے کسی ایک نقطے پر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی کیفیت کسی ادبی تخلیق میں بھی موجزن ہو تو اسے شعور کی رو کہا جاتا ہے، یعنی ایک افسانہ نگار یا ناول نگار خیالات کے سمندر میں بہتا جاتا ہے، اس کے ایک خیال سے دوسرے خیالات جنم لیتے جاتے ہیں اور یہ واقعات کی صورت میں کاغذ پر ثبت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نقطے پر آن کر ان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ مغرب میں شعور کی رو کو بغیر کسی رکاوٹ کے کاغذ کے حوالے کرنے کو اہمیت دیا جاتا ہے اور اہم بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہی آزادی اظہار کہلائے گا کہ انسان جو سوچتا ہے اسی کے مطابق تحریر کرے، نہ کہ کسی خوف، قدغن وغیرہ کی وجہ سے وہ اپنے خیالات کو تبدیل کر کے قارئین کے سامنے پیش کرے۔ دوسرے الفاظ میں جو خیالات ہمارے ذہن میں آئے ان خیالات کو اسی طرح بیان کرنا جس طرح وہ ذہن میں آتے ہیں تو شعور کی رو کہلائے گا۔ شعور کی رو کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کیفیت کو چند نکات کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ فرد کے ذہنی عمل کو بیان کرنا شعور کی رو ہے۔ ذہنی و باطنی جذبات کا بہاؤ، ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات و جذبات کو جوں کہ توں بیان کرنا، بغیر رکے اور بغیر کسی رکاوٹ کے کسی فرد کے خیالات کے بہاؤ کو بیان کرنا، کسی فرد کے شعور یعنی ذہن میں پیدا ہونے والے تمام مناظر، واقعات، خیالات اور تصورات کو پیش کرنا۔ ہمارے ذہن میں خیالات کی ترتیب عجیب و غریب ہوتی ہے۔ کبھی ہم موجودہ پل کو سوچتے ہوئے ماضی میں ہزاروں سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور کبھی 2050 میں پہنچ جاتے ہیں۔ شعور کی رو بھی یہی ہے، ایک بات ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم وہ بات لکھتے ہیں، پھر کوئی دوسرا واقعہ یاد آئے تو پہلی بات کو مکمل کیے بغیر دوسری بات شروع کرتے ہیں۔ اس طرح ایک مخصوص تحریر بن جاتی ہے۔ یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے شعور کی رو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں حکمرانوں کو کوسا، حکمران کو تو اچھا ہونا چاہیے، حکمران تو سکندر اعظم بھی تھا، بہت نڈر انسان تھا، اسے ارسطو نے سب کچھ سکھایا تھا۔ ارسطو تو افلاطون کا شاگرد تھا اور افلاطون سقراط کا، جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ زہر پی کر آج بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے، انسان روز بروز حساس بنتا جا رہا ہے۔ اصل میں ہم فطرت سے بہت دور ہو گئے اور مصنوعی سے بن چکے ہیں۔ فطرت سے قریب ہونا اچھا ہوتا ہے۔ پھولوں، درختوں، بادلوں، تتلیوں اور پرندوں کا نظارہ کتنا حسین ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی جس میں نے اپنے خیالات کو جوں کہ توں کاغذ کے حوالے کیا۔ اس طرح جب کوئی ناول نگار ناول لکھ رہا ہو اور ناول کے کردار میں بس کر وہ جو کچھ سوچے ان سوچوں کو صفحہ کرتاس کے سپرد کرے تو یہ شعور کی رو ہے۔ شعور کی رو افسانوی ادب میں ایک پرفریب سی تکنیک ہے جسے آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میری اس مثال اور وضاحت سے آپ کافی حد تک شعور کی رو سمجھ چکے ہوں گے۔ شعور کی رو کی چند شاخیں بھی ہے۔ مثال کے طور پر براہ راست داخلی بیان، بلا واسطہ داخلی بیان، عالم الغیب بیان اور خود کلامی۔
براہ راست داخلی بیان میں ایک مصنف خود سامنے رہ کر اپنے خیالات قاری کے سامنے پیش کرتا جاتا ہے۔ تمام کردار اس کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک کردار کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ بلا واسطہ داخلی بیان میں کردار اپنا ذہن خود پیش کرتا ہے۔ مصنف اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، نہ کوئی تشریح کرتا ہے، نہ وضاحت۔ عالم غیب کے تکنیک میں کسی کردار یا مرکزی کردار کے روپ میں ایک مصنف اپنی تصنیف میں موجود ہوتا ہے، یعنی کردار کے ذریعے اپنے قلبی کیفیات بیان کرتا ہے، اور خود کلامی کی تکنیک میں کوئی بھی مصنف خود سے باتیں کرتے ہوئے کہانی سناتا ہے۔ اردو میں کئی ادیبوں کے ہاں بھی شعور کی رو کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان ادیبوں میں قرۃ العین حیدر، منشی پریم چند، ممتاز مفتی، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے نام قابل ذکر ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اردو ناول ہو یا افسانہ، فن پارے کے کچھ ٹکڑے تو شعور کی رو پر چلتے ہیں، لیکن کوئی ناول یا افسانہ مکمل طور پر اس میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حسن عسکری کی یہ رائے اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اردو ادب میں اب تک اس تکنیک کو کوئی بھی کامیابی کے ساتھ پیش نہیں کر سکا ہے۔